میں نے یہاں پہ بات پہنچائی تھی کہ حضرت مہدی کی تلاش میں جب ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، مسلمانوں میں ہر درجے کی بے اتفاقی ہوگی، کسی مسلمان ملک میں امن نہیں ہوگا، بے اتفاقی ہوگی، یہاں تک کہ عرب ممالک جتنے ہیں وہ سارے سفیانی کے قبضے میں آ جائیں گے، اور حجاز کی سرزمین سے بچ جائے گی، وہاں پہ بادشاہت پہ لڑائی ہو جائے گی، ترکی پر رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا، خراسان کے لوگ آپس میں باہم برسرے پیکار ہوں گے، یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ تو اس وقت پھر جب ہر طرف لوگ تنگ آ جائیں گے تو شام کے ابدال، عراق اور یمن کے صلحاء اور اہل علم حضرات حضرت مہدی کی تلاش میں نکل جائیں گے، اور یہ وہی سال ہوگا جب عرب سرزمین پہ زبردست قتال ہوگا، یہاں تک کہ مینا میں زبردست خون ریزی ہوگی۔ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حضرات تلاش کریں گے بندے کو، اور ان کو حرم شریف میں وہ بندہ مل جائے گا، یہ کہیں گے کہ آج آپ ہماری بیعت کو قبول نہیں کرتے تو بعد میں مسلمانوں میں جتنی خون ریزی ہوگی، جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، وہ آپ کی گردن پہ ہوگا، مجبور ہو جائیں گے۔ پھر یہ حضرات سیدھا ملتزم سے تھوڑا سا پیچھے کر کے مطاف میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اچھا، یہ ساتھی کون ہوں گے؟ تو ایک تو مخلص مسلمان ان کے رفقا ہوں گے، یہ جو 7 حضرات ابدال اور علماء ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، یہ سب سے پہلے بیعت کریں گے، پھر بعد میں ان کے بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہو جائے گی، پھر آخر میں تعداد 12,000 تک پہنچ جائے گی جب خراسان کے لشکر وہاں چلے جائیں گے۔ تو 12,000 تک سیہونی کہا جاتا ہے، وہ ان یہودیوں کے اس طریقہ کار سے نالاں ہیں۔ اور نالاں کیوں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ اسرائیل کی یہ ریاست یہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اور دجال آئے گا، لیکن دجال کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ تو جب یہ قتل عام ہمارے لیے لکھا گیا ہے اور تورات میں لکھا گیا ہے، تو تم لوگ خواہ وہ کام کیوں کرتے ہو جو تورات میں سب کچھ واضح طور پہ لکھا گیا ہے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ تورات کی پیشنگی کے مطابق تمہاری اوپر برا وقت آنے والا ہے، ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ تو وہ غیر صہیونی یہودی وہ ان امور میں شریک نہیں ہوں گے، اور پھر یہی غیر صہیونی یہودی حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور تیسرے، انصاف پسند عیسائیوں میں سے بھی آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو فقط سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے حقائق کو جانتے ہیں، میڈیا سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ حقائق کو جانتے ہیں۔ وہ آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اسلام حق مذہب ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ لیکن یہ غیر صہیونی یہودی اور وہ انصاف پسند عیسائی وہ اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے دیں۔ البتہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بندہ ہے، پھر وہی غیر صہیونی یہودی بھی آ جائیں گے، وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، اور انصاف پسند عیسائی بھی ساتھ مل جائیں گے۔ اب شروع میں تو ان لوگوں کے پاس مادی اعتبار سے کسی قسم کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن جب یہ غیر صہیونی یہودی آئیں گے، ان کے ساتھ کچھ مال پیسہ بھی آئے گا، کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام پسند عیسائی جب آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی، اور دیکھا دیکھی دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان ہیں، آج بھی آپ حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مغربی ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، مغربی ممالک میں جو سائنسی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے حضرات ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی ذہین افراد کو یہ لوگ پیسوں کے بل بوتے پہ ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہی مسلمان ان لوگوں کی ٹیکنالوجی کو مزید آگے بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سہولیات ملتی ہیں، مال پیسہ ملتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہماری یہ صلاحیتیں اگر اسلام کی خاطر استعمال ہو جاتی تو کیا اچھا ہوتا، لیکن اسلام میں کوئی ایسا بندہ ہے نہیں مسلمانوں میں جن کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے کونے کونے میں مغربی ممالک میں
بڑے صلاحیت ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، وہی لوگ شامل ہو جائیں گے حضرت مہدی کے ساتھ، تو گویا کہ حضرت مہدی اپنی روحانی قوت کے زور پہ پوری دنیا سے مسلمانوں میں ذہین، فتین اور ذی استعداد لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ کہ ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اور ایک کرتا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی نسل در نسل، چونکہ وہ انہی نسل میں سے ہیں، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو نسل در نسل ان کے پاس پہنچی ہوئی ہوں گی، اور لوگوں کو انہوں نے بھی نہیں بتائی ہوں گی کہ میرے پاس دو چیزیں موجود ہیں، وہ چیزیں اس وقت برآمد ہوں گی، ایک کرتا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ ایک تو یہ نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ 7 حضرات جو ابدال ہوں گے یا صلحاء علماء ہوں گے، وہ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس وقت منتظم مقام پہ ایک غیبی آواز لوگ سنیں گے، غیبی آواز لوگ سنیں گے، غیبی آواز ہی ہوگی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے اتباع کرو۔ یہ حضرت مہدی کی خلافت کے بارے میں غیبی آواز ہوگی۔ ایک تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کو زبردست روحانی قوت حاصل ہوگی، چنانچہ ایک پرندے کو اشارہ کریں گے، اشارے سے پرندہ گر پڑے گا، درخت کی خشک ٹہنی زمین میں گاڑ دیں گے تو وہ ٹہنی سرسبز ہو جائے گی اور ایک پودے کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور جب حضرت مہدی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر لیں گے تو سفیانی کو پتہ چلے گا، وہ سفیانی جس کا تذکرہ کل ہو چکا ہے کہ وہ شام میں ہوگا، اور وہ زبردست مظالم اور ستم لوگوں پر ڈھائے گا، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھے گا، عرب کے بیشتر علاقے اس کے زیر قدم آ جائیں گے۔ یہ جو جس کو ہم عرب علاقے کہتے ہیں، یہ عراق کا علاقہ ہے یا امارات کا علاقہ ہے یا دوسرے علاقے ہیں، تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ مہدی کوئی بندہ ہے اور اس کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ فوراً ایک لشکر بھیجے گا حضرت مہدی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ اس وقت کوئی 313 بندے بیعت ہو چکے ہوں گے، تو یہ لشکر جب شام سے چلے گا تو مدینہ منورہ سے گزر کے جائے گا، کیونکہ جب بندہ مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے تو راستے میں مدینہ آتا ہے، مدینہ منورہ سے گزر کے جائے گا، بیدا مقام پہ جب یہ لشکر پہنچے گا تو وہ لشکر دھنس جائے گا، لشکر کا اگلا حصہ دھنس جائے گا زمین میں، وہ پکاریں گے پچھلے حصے والوں کو، وہ پچھلے حصے والے جب آئیں گے تو وہ بھی دھنس جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شرارتی بندہ بچ جائے گا، باقی سارے زمین میں دھنس جائیں گے، اور وہ شرارتی صرف سفیانی کو اطلاع دینے کے لیے بھاگ پڑے گا کہ اس کو اطلاع پہنچ جائے۔ اور بھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث میں حضور نے یہی فرمایا ہے کہ سیعود بہذا البیت قوم، اس بیت یعنی اس بیت اللہ پر ایک قوم اور دوبارہ لوٹ کے آئے گی، لیست لہم منعۃ ولا عدد ولا عدۃ، وہ قوم اتنی محدود ہوگی، وہ لشکر اتنا مختصر ہوگا، نہ تو ان کے پاس بچاؤ کی طاقت ہوگی، نہ زیادہ افراد ہوں گے، نہ انہوں نے کوئی جہاد کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہوگی۔ یبعث الیہم بجیش، ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، حتی اذا کانوا ببیداء من الارض، یہاں تک کہ وہ لشکر جب بیداء مقام پہ پہنچ جائے گا، بیداء مقام مشہور مقام ہے وہاں پہ، تو خسف بہم، ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ لشکر تو دھنس جائے گا، لیکن حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کے ہاتھ پہ یہ محدود اور مختصر لوگوں نے بیعت کی ہوگی۔ سرزمین حجاز جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، ابھی اس پوری سرزمین کی خلافت ان کو نہیں ملی ہوگی، ابھی اس قوم کی خلافت نہیں ملی ہوگی کہ دوسری جانب سے خراسان سے لوگ چل پڑیں گے ان کی مدد کے لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماوراء النہر سے حارث نامی ایک بندہ نکلے گا، ماوراء النہر علاقے سے حارث نامی یا حراس نامی ایک بندہ نکلے گا، اور اس کے پاس ایک لشکر ہوگا،
لشکر کے مقدمۃ الجیش میں جو امیر ہوگا وہ منصور ہوگا، منصور نامی بندہ ہوگا۔ یہ لشکر پہلے تو خراسان میں قتال میں مصروف ہوگا، پھر جب آگے چلے گا تو جا بجا لوگوں سے سامنا ہوگا، لیکن اس لشکر کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ لشکر آئے گا تاکہ میرے اہل بیت کو ان کی خلافت واپس دلوائے۔ اہل بیت سے مراد یہی مہدی ہیں، میرے اہل بیت کو خلافت واپس دلوائے اور ان کے معاون بن جائے۔ چنانچہ حضرت مہدی کو سعودی عرب اور عرب اس علاقے کی خلافت دلوانے میں ان خراسانیوں کا ہاتھ ہوگا، اور یہ خراسانی وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر چونکہ خراسانیوں کے ساتھ مل کے حضرت مہدی کا لشکر 12,000 کا بن جائے گا، پھر وہ سفیانی سے قتال کریں گے۔ سفیانی کا ایک لشکر تو یہاں دب جائے گا، پھر یہ حضرات دمشق کی طرف جائیں گے اور دمشق کے مقام پہ سفیانی کو قتل کر دیں گے۔ یہ حضرت مہدی سفیانی کو قتل کر دے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، اور یہ جو خراسان سے لشکر نکلے گا یہ بہت بابرکت لوگوں کا لشکر ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم برایات سوداء، جب تم سن لو کالے جھنڈوں کے بارے میں، جب تم سن لو کالے جھنڈوں کے بارے میں، اقبلت من خراسان، جو خراسان سے چل پڑے، فأتوها، تو تم بھی ان جھنڈوں کی طرف لپکو، تم بھی ان جھنڈوں کے نیچے چلے جاؤ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ برف کے اوپر گھسٹتے ہوئے تمہیں کیوں نہ جانا پڑ جائے۔ اب آپ سمجھے، جب بھی کسی مشکل کام کے لیے بندے کو آمادہ کیا جاتا ہے تو الفاظ یہ بولے جاتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں انگاروں پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑ جائے، اگرچہ تمہیں کانٹوں پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑے، یہ کام کرنا ہے اگرچہ تمہیں پتھروں کے اوپر چل کے کیوں نہ جانا پڑے۔ کانٹوں پہ چلنا اور پتھروں پہ چلنا اور انگاروں پہ چلنا، یہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نے خاص طور پہ برف کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھسٹتا ہوا کیوں نہ جانا پڑے۔ اب برف پوش پہاڑ اور برف کے اوپر چلنا اور گھسٹنا یہ کہاں پہ ہے؟ بہت واضح نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تمہیں اگرچہ برف کے اوپر گھسٹتا ہوا کیوں نہ چلنا پڑے، تم ان جھنڈوں کی طرف آ جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، یہاں تک کہ یہی جھنڈے چلتے چلتے ایلیا میں نصب ہو جائیں گے۔ ایلیا سے مراد بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں نصب ہو جائیں گے، اور ان جھنڈوں کے نیچے جو لشکر ہوں گے ان لوگوں کے بال لمبے لمبے ہوں گے، اور کپڑے اونٹ کی پالان کی طرح ہوں گے۔ اونٹ کی پشت کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے موٹا، تاکہ اس کی پشت زخمی نہ ہو جائے، ایسے اونٹ کے پالان کی طرح کپڑے ہوں گے، یعنی کھلے کشادہ کپڑے اور موٹے کپڑے یہ لوگ پہنیں گے، کھلے کشادہ کپڑے پہنیں گے، لمبے بال ہوں گے، اور ان کے نام علامتی ہوں گے۔ نام علامتی ہوں گے، علامتی کا معنی ہے کہ فرضی نام ہوں گے، انہوں نے آپس میں علامات مقرر کی ہوں گی، اصل نام نہیں ہوں گے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بہت سارے بس علامتی نام استعمال کرتے ہیں، اصل حقیقی نام کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب سفیانی قتل ہو جائے گا، سفیانی کے قتل ہونے کے بعد اس کے لشکر کا بھی قتل عام ہو جائے گا، پھر رومیوں کو اس بات کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ روم سے مراد مغرب کے لوگ ہیں، جو رومت الکبریٰ جس کو ہم اٹلی کہتے ہیں، اور اٹلی کے ارد گرد کا علاقہ جو ممالک ہیں، یعنی مغرب کے ممالک، یورپ کے ممالک، ان کو اس بات کی فکر لاحق ہو جائے گی کہ مہدی تو ہماری طرف آ رہا ہے، کیونکہ شام کو تو انہوں نے قبضے میں لے لیا سفیانی کو قتل کر کے، اور دوسری جانب قسطنطنیہ ان کے اپنے قبضے میں ہوگا، استنبول جسے کہتے ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ ان کو انہوں نے قبضہ حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ لوگ یورپ سے، رومت الکبریٰ سے، قسطنطنیہ کے راستے سے چل کے شام میں حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئیں گے،
اور یہ وہی رومی لشکر ہوگا جو 80 جھنڈوں کے تحت ہوگا، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 بندے، یعنی 80 جھنڈوں کے تحت سے مراد یہ کہ بے شمار طرف آتے ہیں، تو راستے میں ترک استنبول، تو یہی استنبول سے گزر کے آئیں گے، تو حضرت مہدی کے ساتھ ان کا پھر استنبول میں شام میں ایک زبردست معرکہ ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھیوں کی تعداد 12,000 ہوگی اور کفار رومیوں کی تعداد 9,60,000 ہوگی۔ پھر یہ قلیل لشکر اس بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرے گا، زبردست قتال ہوگا، اس میں حضرت مہدی کے لشکر کے 1/3 بندے شہید ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا افضل الشہداء ہیں، 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ 1/3 لوگ فاتح بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، گویا کہ ان کی چھانٹی ہو گئی ہے، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا، رومیوں کو شکست ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے، مغرب سے پیلے جھنڈے نکلیں گے، اور ان جھنڈوں کا سامنا دمشق کے مقام پہ ہوگا۔ دمشق شام کا علاقہ ہے کہ وہ رومیوں کے، اور ان کا سامنا ہوگا دمشق مقام پہ۔ اور جب یہ سفیانی قتل ہو جائے گا تو سفیانی کے قتل میں مسلمانوں کو بڑا غنیمت کا مال ہاتھ آئے گا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ محروم ہے جس کو بنو کلب قبیلے کی غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا۔ یہ بنو کلب قبیلے کے لوگ ہوں گے اور ان کی غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا تو یہ محروم ہے۔ رومیوں کے پاس چونکہ استنبول ہوگا، استنبول میں ایک ڈیم بنا ہوا ہے، اب بھی بنا ہوا ہے، ترکیوں نے بنایا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دریائے فرات کا پورا پانی روک سکتے ہیں، پورا پانی دریائے فرات کا روک سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا، دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ یہ عراق میں ایک دریا ہے مشہور، دجلہ اور فرات بڑے مشہور دریا ہیں، یہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پانی یوں خشک ہو جائے گا کہ عراق، شام اور حجاز کی سرزمین پہ تو حضرت مہدی کا تسلط ہو جائے گا، یہ اس میں استنبول پہ عیسائی اور رومیوں کا تسلط ہوگا، تو رومی لوگ دریائے فرات کا پانی روک لیں گے، کیونکہ ڈیم تو پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ پانی روک لیں گے۔ جب پانی روک لیں گے، فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، تو فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ وہ پہاڑ جب رومیوں کو نظر آئے گا تو اسی پہاڑ کے اوپر پھر جنگ ہوگی، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ جنگ عظیم ہوگی کہ اس میں بہت لاشیں گریں گی، آخر کار حضرت مہدی کو فتح حاصل ہو جائے گی اور قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ادھر حضرت مہدی علیہ الرضوان استنبول کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، ادھر سے شیطان آ کے اعلان کرے گا کہ لوگوں دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ حضرت مہدی یہ مشن چھوڑ کے فوراً شام کی طرف رخ کر لیں گے کہ دجال سے سامنا ہو جائے، وہاں چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال کا تو خروج نہیں ہو چکا، یہ تو ہاں وہاں کا نعرہ تھا۔ واپس پلٹ کے آئیں گے، دوبارہ جب فتح کے قریب ہو جائیں گے، پھر وہ اعلان کرے گا شیطان کہ وہ لوگوں دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی دجال سے ملنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے دوبارہ جائیں گے، دجال کوئی نہیں ہوگا، پھر دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے، تیسری مرتبہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، پھر دجال کے خروج کا نعرہ ہوگا، پھر حضرت مہدی دجال کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے گا۔ اب سنیے استنبول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے؟ تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے؟ اب جو حضرات جانتے ہیں استنبول کو، جن کو کوئی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ استنبول بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے، ایک طرف سمندر ہے، اگلی جانب خشکی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ قسطنطنیہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 70,000 بنو اسحاق
اس شہر کے لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ جب تک قتال نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجاہدین وہاں پہ جائیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد مجاہدین نہ تو تیر چلائیں گے نہ اسلحہ استعمال کریں گے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نہ تیر چلائیں گے نہ اسلحہ استعمال کریں گے، صرف یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ لفظ بولیں گے تو شہر کی حصار جو فصیل ہے اس کا ایک حصہ گر جائے گا اور مجاہدین کے لیے شہر میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کی وہ مجاہدین وہ زبردست روحانی قوت کے مالک ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے قلعے کی فصیل کو بھی گرانا یہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ بہرحال قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، شام حضرت مہدی کے زیر قدم آ جائے گا، اور جو سعودی عرب میں انتشار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہند کو تو خراسانی پہلے سے فتح کر چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، کیونکہ پھر یہ آخری معرکہ ہے۔ پھر دجال کے ظہور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، انشاءاللہ وہ پھر اگلی نشست میں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔